بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دیگر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, ہم کافی دنوں سے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان اور چین جو ہیں وہ سارک کا متبادل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. تو آج کچھ آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے, متبادل موجود ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے, ڈھونڈ لیا گیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ او بھائی, سارک کا نہیں, اقوام متحدہ کا متبادل بن جائے گا, جس میں کسی کے پاس ویٹو شیٹو نہیں ہوگا. دیکھیں نا, 2014 میں الگ ہو گیا سارک سے انڈیا, پاکستان میں جب تھا. اس سے پہلے نیپال میں تھا غالباً, کہاں تھا, تو نیپال, پاکستان اور سری لنکا نے کہا چین کو ممبر بنایا جائے. جی سر. تو مبصر تو تھا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر اڑی والا واقعہ ہو گیا 2014 میں, پھر پاکستان میں تھا تو وہ تو الگ ہو گیا. جی سر. سارک از ڈیڈ, اور ڈیڈ ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں, اس کو دفناتے نہیں. اس پہ جناب اپنا جب انڈیا الگ ہو گیا تو بھائی بڑا ملک تو انڈیا ہی تھا. جی سر. یا تو چین شامل ہو. چین نے جو بنایا ہے نا, چین ہند بحیرہ ہند سمندری فورم, دراصل تو اس کا نام چین بحیرہ ہند سمندری فورم نہیں ہونا چاہیے, بحیرہ ہند سے اپنا کوئی نام اس کو مختلف ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ چائنا جو ہے, وہ چائنا نے اور بھی انیشیٹو کئی لیے ہیں. جی سر, انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, اور اسی طرح سے ایک اور بھی ان کا ہے, اس طرح کے انہوں نے 3-4 فورمز جو ہیں وہ یہ سی پیک کے علاوہ ہے, وہ یہ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو بھی ہے. گلوبل سویلائزیشن, وہ مطلب ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے, ہم تجارت کریں گے. بالکل سر. وہ تو آسٹریلیا سے لے کے آسٹریلیا, انڈونیشیا, 19 ملک تو پہلی میٹنگ میں گئے. بالکل سر. بھائی دنیا کو ایک نئی اقوام متحدہ درکار ہے. اقبال نے کہا تھا, اقبال نے لیگ آف نیشنز تھی نا پہلے, اقوام متحدہ سے پہلے تھی لیگ آف نیشنز. جی سر. اقبال نے کہا تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا, شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. بالکل. کرۂ ارض کی تمام انسانوں کو فائدہ ہو. ویٹو پاور کے ساتھ کون سی عالمی تنظیم ہو سکتی ہے؟ تو چین ہو, اچھا 4 تو ہو گئے نا اسی علاقے کے, مالدیپ بندرگاہ, سری لنکا کی بندرگاہ, ایک نہیں کئی بندرگاہ, بنگلہ دیش بہترین بندرگاہ. پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کیلیفورنیا کے, اس سے دگنی کیپیسٹی, صرف اس سے دگنی کیپیسٹی پاکستان کے پاس صرف گوادر میں ہے. بالکل سر. یہ صرف تجارت کے لیے نہیں, افریقہ تک, افریقہ میں برکینا فاسو میں کیسی انویسٹمنٹ ہے ان کی, اور افریقی ممالک میں. اور سوڈان میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے 99 کی بات ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سوڈان میں کہ وہ 25,000 چینی, اور انہوں نے جناب وہاں پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں کتنی دیر میں, وہ اتنی عظیم الشان بلڈنگ چند ہفتوں میں بنا دی. اب سوڈان, افریقی ممالک جو ہیں, دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عالم اسلام سے چین اچھے تعلقات چاہتا ہے, روس چاہتا ہے. انہوں نے مان لیا نا افغانستان کو, بالکل مان لیا, تسلیم کر لیا انہوں نے. پہلا مطلب وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی اس نے, بالکل کیا. چینی جو ہے, دیکھو تاریخ, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تاریخ میں کنفیوشسزم یعنی چائنا اور اسلام کا ارتقاء ایک ساتھ ہوا موسٹلی. وہ اللہ نے آپ کی پشت پہ لا کے چین کو کھڑا کر دیا. بالکل ہم نے کیا ہے, ہم تو چین ایران کے پشت پہ لا کے کھڑا کر دیا. بالکل. اب ایرانیوں سے وہ کہہ رہے ہیں نا چینی, اس میں کہا نا انہوں نے کہ ہماری $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے. جہاز آپ کو یاد ہے, میں حیرت کرتا تھا, بالکل یار جہاز کیوں نہیں خرید رہے. انہوں نے S-400 بھی اپنا آرڈر کر دیا, ڈیفینس سسٹم جو ہے انڈیا نے بھی کر دیے 2, ایک تو برباد ہو گیا. جی سر. لیکن انڈیا جو ہے وہ پھنس گیا بہت بری طرح کوارڈ میں. جی سر. اور ایجنڈا وہ کوارڈ کا آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, انڈیا, امریکہ ہے. جی سر. اب وہ ایگریمنٹ ہے, وہ ایگریمنٹس میں انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. انڈیا کو حکم دیا جاتا ہے چین دشمنی میں. بالکل. تو چینی ایسے, آپ کیا سمجھتے ہیں چینیوں کو پاگل پن سوار ہے؟ چینی نے ایسے تھوڑے ہی ان کا 2000 کلومیٹر رقبے کا قبضہ کر لیا ہے, اور ایک پورے صوبہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے. جی سر. اور 1 لاکھ فوج ڈال دی ہے انہوں نے بارڈر پہ. جی سر. چین پاکستان کے دیکھو نا, قدرت نے کب سے یہ انتظام کرنا شروع کیا, 62 میں جنگ ہو گئی. وہ چینی ہندی بھائی کے نعرے تحلیل ہو گئے. ہاں جی. جی سر. انہوں نے تبت پہ اعتراض کیا, بھی آپ کون ہے اعتراض کرنے والے, تبت کے لوگ ہیں, دلائی لاما کو پناہ دے دی. ہاں جی. جی سر. تو دیکھیے دنیا میں اب چین قیادت کرے گا. 4تھا صنعتی انقلاب آ رہا ہے, ان کا جو سیارہ ہے سیٹلائٹ. جی سر.
وہ جناب لائیو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. بالکل ایسی ہے سر. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ مسلمانوں میں دو اب بھی بہت اعلیٰ خصائص ہیں. ایک سخاوت, جی سر. کھانا کھلانا غریبوں کو, اور ایک صفائی, طہارت, صحیح لفظ ہوگا طہارت. یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. ہمارے پاس دو چیزیں, ہمارے پاس دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, میرے پاس معلومات ہیں. جی سر. پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے. انڈیا نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ وہ تو بغیر جنگ ہوئی تو انڈیا تو بس گیا. میں نہیں کہہ, پروین سوانی نہیں کہہ رہا ہے. بالکل. پنجاب بھی گیا, کشمیر بھی گیا, ادھر وہ 7 ریاستیں بھی گئیں چکن نیک والی. سر انڈیا اور ایران پہ میرے کچھ سوالات ہیں, لیکن پہلے بتائیں کہ تائیوان کا کیا وہ تائیوان تو چند ہفتوں کی بات ہے. تائیوان آکسفورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے. 3 سینیریوز ہیں. راوی ہیں ہمارے محترم مکرم مشاہد حسین. مشاہد حسین صاحب آپ کو پتہ ہے, ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, وہ غلط بیانی نہیں کرتے. انہوں نے مجھے خود بتایا اور پھر ٹی وی پہ بھی کہا کہ 3 پاسبل سینیریوز ہوتے ہیں اگر تائیوان کا گھراؤ کرے چین تو, لیکن تینوں میں وہ اپنا چین جیتتا ہے. امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ نے جنگ جیتی کون سی ہے جی؟ کوئی جنگ تو پتہ ہے, کمبوڈیا, لاؤس, ویتنام, عراق, افغانستان, لیٹن امریکہ, کہاں جنگ جیتی؟ اور یہ نہیں لڑ سکتے. سر وہ اس جو بہاولپور کے نواب صاحب تھے نا, ہمارے نہایت نفیس, نہایت اعلیٰ آدمی, قائد اعظم کو ہر چیز انہوں نے پیش کر دی. پیسے پیش کر دیے, مکان پیش کر دیا, اپنی مرسیڈیز نہیں, وہ جو ہوتی تھی سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے, وہ پیش کر دی. لیکن وہ ایک لطیفہ وہاں کہا جاتا ہے کہ نواز صاحب نے کہا میرے بچے نہیں لڑ سکتے, میرے بچوں کے کام لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جنگ کا تجربہ ہی نہیں تھا. سر رشیا کے حوالے یہ جو ہے نا سر, امریکی جو ہے نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے کہ میرے بچے نہیں لڑ سکتے. بالکل صحیح ہے سر. سر وہ درویش کون تھے جنہوں نے کہا تھا کہ روس ٹوٹ جائے گا, اور امریکہ کے حوالے سے بھی آپ بھی بہت زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے گا؟ اس وقت تو یقین ہی نہیں آتا تھا نا. یہ بات ہے 1971 کی. جی سر. ان کا نام تھا صوفی عبداللہ. ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے. درویشی تک ان کے ایسے واقعات ہیں, میں سناؤں, وہ الگ کسی وقت سن لیجیے گا, یہ کتاب میں لکھ دیں گے. جی سر. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ اللہ ان کی دعا قبول کر. دعا تو جائز طیب چیز کی کرتے تھے نا, کسی بیمار کے لیے کرتے تھے, بالکل, کسی بھوکے کے لیے کرتے تھے. ایک ڈاکو سے کہنے لگے اوے تو بندہ نہیں بننا, تہمت پہنے, کرتا پہنے, 4 پائیوں پہ بیٹھے رہتے تھے. صوفی عبداللہ صاحب, ان سے کسی نے پوچھا انگریزوں نے آپ کو بڑی ایذائیں دیں, جی سر, تو آپ کو درد نہیں ہو؟ ان کا مجھے کیسے درد ہو سکتا تھا. ان کا کیوں صوفی صاحب, آپ انسان ہیں, انسان کو درد ہوتا ہے. اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا. لو یہ جواب ہے. نہیں مجذوب سے آدمی تھا. تو وہ جو ڈاکو سے کہتے ہیں چور سے ڈاکو نہیں تھا, وہ تو بندے کا پتر نہیں بننا. وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا چھوٹا وہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں, صوفی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے صوفی صاحب میں چھڑنا چاہتا, پولیس چھڑنا نہیں دیں دی. کہ اللہ پھر ادھر تو میں لینا. وہ تو اللہ کے ولی جو ہیں, وہ جوید گاندھی کو کیا پتہ ہے یار. وہ بھائی جائز اور طیب چیز کے لیے دعا مانگنی ہے, مانگتے ہی رہنا. وہ جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تو انہوں نے, میں اس کا عینی گواہ نہیں ہوں لیکن اس کے سینکڑوں عینی گواہ ہیں, وہ کہتے تھے, میرے بھائی جاتے رہتے تھے وہاں, میرے بھائی فیصل آباد میں بھی رہتے ہیں نا کزن سے, تو وہ اپنا جاتے رہتے تھے. وہ کہتے یا اللہ روس کو اس طرح پھاڑ دے جیسے وہ خربوزہ کٹا جاتا ہے. یا اللہ روس کو ہیضے کے ماری ہوئی آبادی کی طرح کر دے. ہاں جی. ان سے کہا صوفی صاحب بھائی پاکستان ٹوٹا تھا انڈیا کی وجہ سے اور ہماری غلطیوں کی. انہوں نے کہا جو روس کا معاہدہ ہوا انڈیا کے ساتھ, دفاعی معاہدہ, اس کی وجہ سے ٹوٹا. اچھا, وہ تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. پھر روس کا کیا ہوا, ریسٹ از دا ہسٹری. ان کے جو شاگرد ہیں صوفی عائش محمد, وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. ان سے پوچھا صوفی صاحب آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ وہ پنجابی بولتے تھے, اور بڑا کیا انسان, کیا آدمی تھا, کیا آدمی. مطلب آپ ملیں گے, اب وہ سستی ترین چپل, سستا ترین قمیض شلوار اور پہنے ہوئے آپ کو مل گیا. یہ بھائی صدیق جان صاحب ہیں. اچھا بھائی صدیق جان, اس ویلے اور تو کچھ نہیں ہے, کتاب ہی قبول فرماؤ. ہاں جی, کیا بات ہے.
اچھا، اور صوفی عاشق منصور سے پوچھا آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دعانی چوانی نہیں مانگتا، دعانی چوانی نہیں مانگتا۔ میں نے کہا پھر بھی کہنے لگے میں امریکہ مانگتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا امریکہ نے ظلم کیا ہے، اور بڑی اس سے مزاح تھی۔ انہوں نے کہا اور یہ جو ٹیکنالوجی سے ٹیک لگائے کھڑا ہے نا امریکی صدر، اس کو لگ جائے گا پتہ۔ ایک درویش تھے بادشاہ صاحب، ان کے بھی واقعات کبھی آپ کو سناؤں گا، ناقابل یقین ہے۔ یہ صوفی وہ ہوتا ہے جو پابند شریعت ہو پوری طرح، اور صاحب علم و عرفان ہو، ان پڑھ نہ ہو۔ وہ نہ اپنا انہوں نے کہا قائد اعظم نے ان سے پوچھی تھی کچھ باتیں، ضیاء الحق جو ہے وہ اسے پوچھتا رہتا تھا، ضیاء الحق کو ڈانٹے تو بڑا ڈانٹ پڑی ضیاء الحق کو۔ مولانا کوثر نیازی سے انہوں نے کہا کہ آپ نے، بادشاہ صاحب نے کہا خود کھیتی کرتے تھے، خود کھیتی کرتے تھے، لنگر بھی چلاتے تھے، تو مولانا کوثر نیازی سے انہوں نے کہا آپ نے اپنا حرام حلال میں حرام شامل کیا۔ انہوں نے کہا آپ میری گاڑی آپ کو چھوڑ دی، انہوں نے کہا میں بس پہ جاؤں گا۔ ان سے اچھا یہ جو بادشاہ صاحب تھے نا، یہ اپنا کہنے لگے، ان کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں نے بڑی التجا کی ہے تو مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سمندر جو ہے نا وہ چڑھے گا۔ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جب مجھے یہ بات، کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کترینا، ریٹا، وہ کون سے طوفان آئے؟ کہتا میں نے کہا نہیں پروردگار، ہاں اشارہ یعنی کوئی دل میں تسکین سی ہو جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یا کوئی خواب میں یا کوئی چیز۔ جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا ایسا آدمی، ایک تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والا اور سادہ ترین کھانا کھانے والا، سادہ ترین لباس پہننے والا آدمی جو اپنی چند ایکڑ سے کمائی پہ زندگی بسر کرتا ہے، بسوں میں سفر کرتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا نا۔ تو میں نے کہا میرے پروردگار پورا امریکہ چاہیے۔ ابھی اس کے آثار پیدا ہو گئے ہیں ذوف کے، ہاں جی بالکل۔ تو بھائی یہ جو ہے یہ تو خیر عالم اسباب ہے، کوئی جد و جہد ہوگی، جد و جہد اللہ نے ذمہ ڈال دی، کچھ ایرانیوں کے ذمہ ڈال دی، کچھ چینیوں کے ذمہ ڈال دی، کو ہم تو ہے نکم ہیں، ہم تو ہیں غلامانہ ذہنیت والے۔ ایرانیوں میں نہیں ہے اتنی غلامانہ ذہنیت، عربوں کی بھی غلامانہ ہے، تعیش ہے، آوارگی ہے، کرپشن ہے، ہاں جی جہالت ہے۔ سر آپ نے ایران کا ذکر کیا، ایران کا کیا دیکھ رہے ہیں سر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایران میں حملہ ہوگا حملہ؟ امریکی نہیں چاہتے، لیکن امریکہ میں ان کا دباؤ اتنا سخت ہے۔ یہ جو حملہ کیا اس کا منہ نہیں لٹکا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا جس دن حملہ کیا ہے اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، اس کے نائب صدر کا لٹکا ہوا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے یورینیم بھی نکال رہی، مشینیں بھی نکال لیں۔ بالکل ایسی ہے۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں چائنا، تیار ہیں، ایرانی تیار ہیں۔ اچھا ایرانی تیار ہے، ایرانی تیار ہیں۔ میں نے آج میسج بھیجا ہے کسی کو، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی سنے۔ ایک آدمی سے کہا ہے کہ بھائی تمہاری اگر پہنچ ہے، ان سے کہو پائلٹ پاکستان سے ٹرینڈ کرائیں، اور پاکستان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان سے بندے چلے جائیں اور پرائیویٹ سٹیزن چلے جائیں۔ یوکرین کے لیے بھی تو آخر بھرتی کی جا رہی تھی نا، وہ تو پھر مطلب پتہ چل گیا، تو پھر میرا خیال ہے چند ایک شاید گئے ہوں گے۔ یوکرین گئے پاکستانی اسلحے کا تو سنا تھا کہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، بندے کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، جن صاحب کے پاس گیا اس کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر اس کو روک دیا، اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پیچھے رکھیں گے۔ او جنرل صاحب نے اس سے کہا جس کے پاس گیا تھا، پیچھے کیوں رکھیں گے آپ کو آگے رکھیں گے، مروائیں گے۔ بالکل صحیح، $5000 سیلری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو سر ٹرمپ جا رہے ہیں چائنا، پلان کر رہے ہیں، اور ٹرمپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کر سکے۔ وہ سودے بازی، جس سودے بازی کی وہ کہتا ہے نا آرٹ آف بارگیننگ، ٹریڈ کیا ہے، آرٹ آف ڈیل، وہ چینی جو ہے نا، شی جن پنگ جو ہے نا، 1000 ڈونلڈ ٹرمپ، چلے 1000 تو ایک محاورتاً کہہ دیا، 3 ڈونلڈ ٹرمپ جیسی آدمی چلے جائیں اس سے کچھ بھی نہیں منوا سکتے۔ وہاں بڑا مشورہ ہے، وہاں بڑے، انہوں نے 1 صدی اتنی اذیت کی گزاری ہے، انہوں نے سبق سیکھ لیے ہیں، and they are the oldest civilization۔ ایرانیوں میں بھی یہ بات ہے کہ ایک بڑی پرانی تہذیب ہے۔ ایرانیوں میں تو اگر امت سے الگ ہو کے نہ بیٹھ جاتے نا، اور مطلب یہ ہے کہ ان میں زوم نہ ہوتا کہ ہم بڑی اعلیٰ نسل ہیں۔ نسل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کسی کو کسی پہ فضیلت ہی نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقویٰ سے ہے۔
بالکل صحیح. تو سر آج ہم نے ان ٹاپکس پہ بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے. کچھ انٹرنل چیزیں رہ گئی ہیں, ان پہ خیر کل تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر اب کتنے پروگرام ان پہ کل بات کریں گے جی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.